ایسا کیسا لڑکتے ہوئے پھڑکتے ہوئے خیر و برکت کے نام پر جھوٹ اور مکاری سے کیسے سمجھیے جیتے، وہ ساری تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ 872 پہ آ گئے آپ یاقوت پورے میں، ایک نوجوان بچہ امجد اللہ کا وہ لڑا، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کانسٹینسی میں ایم بی ٹی کا، کوئی ابتدائی کے صدور بھی نہیں ہے، آپ کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں اتنی دولت بھی نہیں تھی، لیکن عوام کا غم و غصہ آپ اندازہ لگائیے کہ 872 ووٹ، وہ بھی بوکسنگ کے۔ اگر آپ دیانتداری سے لڑتے تو 10,000 کی لیڈ سے امجد اللہ خان الیکشن جیت گیا ہوتا۔ اسی طرح نام پلی میں 1200 ووٹ سے آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا۔ اس کی زبان اتنی ایسی خراب ہے کہ منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود گالیاں دے رہے ہیں عوام میں، عوامی نمائندہ چنے جانے والا ہے، مغلظات بک رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ یہ مسلمان اور امت کا نمائندہ ایسے ہوگا؟ اس طرح سے مسلم نمائندگی ہوگی کہ ماں بہن کے گالیاں دے رہے ہیں، چاہے کوئی بھی دے مسلمان، اور پھر قیادت کے نام پر آ کر گالی گلوچ کر رہے ہیں اماں کی بہن کی، پبلک کے اندر حیا بھی نہیں ہے ان کو، شرم بھی نہیں ہے ان کو۔ وہ کیسے جیتا؟ 1200 ووٹ، اور پھر بوکسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ ڈی سی پی نے پریس کانفرنس کی کہ بھئی یہ بوکسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ کیا یہ جائز چیزیں ہیں؟ کیا مسلم قیادت جھوٹ کی بنیاد پر قیادت کا سمجھیے کہ صاحب جھنڈا ہاتھ میں پکڑیں گی؟ ایمانداری، دیانتداری، یہ ساری چیزیں، اور یاد رکھیے سیاست تو محمد رسول اللہ کے در سے ہو کر امت کی سیاست ہونی چاہیے، در محمد سے سیاست ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا جدا ہوا دین سیاست میں تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آپ تو چنگیزوں کی سیاست کر رہے ہیں، دین کا سیاست کہاں ہے؟ نام دین کا لیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مرنا برحق ہے میرے بھائی، مرنا تو ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر موت کی گھڑی کب آئے گی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کون سا لمحہ آئے گا پکڑ لے گا موت کا؟ کوئی گارنٹی ہے گارنٹی؟ اور مرنے کے بعد تو جواب دینا پڑے گا نا۔ قسمیں جھوٹی کھائی جا رہی ہیں یار، یہ الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ جھوٹ کا ایک بازار گرم کیا گیا۔ پھر امت اور مسلمانوں کی بات، غیر مسلم سیاستداں ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہم کو دیکھ کر، ارے یار کیا سیاست ہوتی ہے تمہارا اسد، کیسی سیاست کرتا، ایسی بات کرتے ہیں تو شرم آتی ہے ہم کو۔ اور پھر لباس مسلمانی میں حلیہ مسلمانی کا، حلیہ ایک مذہبی، اور پھر سمجھیے کہ سیاست ہو رہی جھوٹ اور مکاری کی۔ افسوس کی بات ہے، حیدرآباد کے مسلمانوں کو، تلنگانہ کے مسلمانوں نے تو آپ کو رد کر دیا۔ آپ کے پاس بڑا سمجھیے کہ تمغہ تھا کہ ووٹ کی تجارت تو ہم ہی کریں گے۔ کون ہے جو بڑی شیروانی سے ہٹ کر مسلمان کس کی بات سنے گا؟ ہماری بات سنے گا۔ آپ نے تقریر کی ابھی ان الیکشن سے پہلے، بڑی شیروانی جو کہے گی وہی اسی کو ووٹ ملے گا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ تمہارا کوئی اثر نہیں۔ مسلمانوں نے تمہارے اپیل کو ٹھوکر مار دی، اور تمہارے حواریوں کی جو چیزیں آئی ہیں، منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی اتباع مت کریے، اتباع محمد رسول اللہ کی کر لیجئے، ان کی اتباع مت کریے اس حقیر اور ذلیل دنیا کے لیے۔ وہ جو کہہ دیں آپ بھی اسی میں ہاں ملا دے رہے ہیں۔ کیا سوچ کر آپ بتائیے بی آر ایس کی مسلمان کیسے تائید کرے؟ آپ بتائیے بی آر ایس کی مسلمان تائید کرے جس نے مساجد کو شہید کیا، اور پھر مسجد ہاشمی سیکریٹریٹ کی اس مقام پر نہیں بنی ہوئی ہے، الیکشن ختم ہو گیا،
لیکن یہ مسئلہ میرا الیکشن کا نہیں ہے، یہ تو مسئلہ میرے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور کتنی لڑائی ہم نے لڑی ہے ان مساجد کے لیے، دنیا جانتی ہے، گرفتاریاں دیں، سڑکوں پہ نماز پڑھا، سگنیچر کیمپین چلائی کرونا جیسے پیریڈ میں، فلیش پروٹیسٹ، ہمارے نوجوان مساجد کے باہر اچانک چورستوں پہ نکل کر سمجھیے کہ مساجد کے باہر ٹھہر کر پروٹیسٹ کیے ہیں مساجد کے لیے۔ آخری پروٹیسٹ ٹولی چوکی پہ ہوا، اس کے 2 دن کے اندر اسی رات کو اعلان کیا گیا کہ 2 دن میں فاؤنڈیشن اسٹون رکھ دیا جائے گا۔ 4 وعدے فاؤنڈیشن اسٹون رکھنے کے حکومت نے وفا نہیں کیے، مسلمان اس کو ووٹ دے۔ اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے ایک خانہ مسجد پر، آپ نے کوئی بات نہیں کی ایک خانہ مسجد پر، جبکہ آپ کے ایم ایل اے گئے تھے، مسجد تو بن رہی تھی، شر پیدا ہوا آپ کے ایم ایل اے جانے سے اور مسجد رک گئی۔ آپ کے بھی ایم ایل اے کے اسٹیٹمنٹ ہے خانہ مسجد پر، نماز بھی پڑھا آپ کے جنرل سیکرٹری نے وہاں پر، لیکن آپ کی زبان نہیں کھلی۔ جب کے ٹی راما راؤ نے کہا ایک خانہ مسجد کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کی زبان نہیں کھلی۔ مساجد شہید ہوئے، آپ کی زبان نہیں کھلی، آپ بول رہے کے ٹی آر کو ووٹ دیں، بی جے پی کو سپورٹ کریں گا ہی نہیں، میں بھی ادھر کا ہی آدمی ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یاد رکھیے کہ مقتل مسلمانوں کے لیے سجائے جا رہے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے لیے نئے نئے انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں، عجیب و غریب سمجھیے کہ پالیسیاں بن رہے ہیں، سب آپ کو معلوم ہے۔ خدارا سدھر جائیں، خدارا اس راستے پر واپس آ جائیں جو راستہ قولوا قولا سدیدا کا ہے، جو راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ڈرو تو اللہ سے، مودی سے مت ڈریے، امت شاہ کی ای ڈی پی ڈی سے مت ڈریے، یہ سارا خوف امت شاہ کی ای ڈی پی ڈی کا ہے، مودی کی ای ڈی کا فلاں کا خوف ہے، کیونکہ ساری دنیا میں چھاپے پڑ رہے، آپ ڈکار لیتے ہوئے بکرے ہضم کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دم دیتے ہوئے بکرے، یہ پوزیشن ہے آپ کی۔ تو یہ الیکشن یقیناً آپ نے جیتا ہوگا، لیکن مسلمانوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، مسلمانوں کے اعتماد سے آپ محروم ہو گئے۔ 2 اسمبلی سیٹ پر تو مسلمانوں نے بتلا دیا کہ ہم تم کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کا وہ جو اعتماد جو مجلس اتحاد المسلمین کو ہوا کرتا تھا، آج یہ سمجھیے کہ دلالوں کی مجلس اتحاد المسلمین بن گئی، اور مسلمانوں کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں، اور مجلس کے ورکرز، مجلس کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ روز محشر اللہ تم سے سوال کرے گا کہ یہ کس کے ساتھ تھے اور تم کس کے ساتھ ٹھہرے تھے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی سمجھیے بندوا مزدور کی طرح کانگریس کی حمایت نہیں کی ہے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ میری ابتدائی بات ہوئی بابری مسجد کے اوپر، بابری مسجد کی شہادت کی مجرم کانگریس تھی، اور ہم نے پوری طاقت سے کانگریس کے خلاف مہم چلائی تھی اس وقت۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے تو اس وقت بھی کانگریس کے ساتھ سفر آپ کا جاری تھا۔ 10 سال یو پی اے میں کانگریس کے ساتھ آپ سفر کرے، اور آج مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سیاست کریے میرے بھائی، مگر ایسی سیاست مت کریے جس سے قوم کے نوجوان بھٹک جائیں۔ آج حیدرآباد شہر میں نشے کا عالم ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، دیکھیں گے۔ ارے نشے کے خلاف ہم جلسہ کر رہے تھے ملک پیٹ میں، واحد نگر میں، آپ کے ایم ایل اے صاحب پد یاترا کر کے لوگوں کو دھمکا رہے، نہیں جانا جلسے میں، ہیں نشے کے خلاف جلسے میں۔ عجیب بات ہے، گلی گلی نشہ ہو گیا ہے، جوا، سود، سٹا، یہ ہمارے علاقوں کے سمجھیے کہ صاحب زیورات میں سے ہو گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ختم کرنے کی مہم ہوگی۔ ہم کو سمجھیے کہ صاحب نہ آپ کے ووٹ کو سمجھیے ڈسٹرب کرنے کا ہمارا مقصد ہے، ہم تو امت کی بات کر رہے ہیں۔
آپ غلط راہ پہ چل رہے ہیں تو آپ کی اقتدار کو یقیناً گرانے کی ہم کوشش کریں گے۔